السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسرائیل، ایران، امریکہ جنگ رکوا کر پاکستان نے یقیناً تاریخ رقم کر دی ہے۔ بالخصوص اس خطے میں جو ڈرامائی صورتحال آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے، اس میں پاکستان کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ جمعۃ المبارک کو نیگوسیشن ہو رہی ہیں، اس سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے، مگر یہ 2 ہفتوں کا جو سیز فائر ہے، اگر ہم آج اس حد تک کی بات کریں تو یہ پاکستان کو کیا مقام دلوائے گا، مشرق وسطیٰ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، جنوبی ایشیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو مرکل جس کو کہا جاتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے، وہ یقیناً یہی معجزہ تھا۔ جب صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کی تہذیب کو ختم کر دیں گے اور ایک پوری تہذیب کو خاتمہ کر دیا جائے گا اور ودن آورز میں یہ کام کیا جائے گا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی چابک دستی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ روابط جاری رکھے ہوئے تھا۔ جانتے ہیں آپ کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جنگ یقیناً ایک سیاسی فیصلہ ہوا کرتا ہے، مگر جنگ شروع کرنا تو کسی بھی حکومت کے یا حکمران کے بس میں ہوتا ہے، ملک کے بس میں ہوتا ہے، مگر اس کا اختتام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یقیناً یہ بات سچ ہے کہ ایران اس جنگ سے فاتح ہو کر نکلا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو عزائم تھے وہ خاک میں ملے ہیں، اور جو کم و بیش 40 دن تھے، ایرانی قوم نے بھرپور مزاحمت کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا جذبہ ایمانی، ان کا جو دفاعی نظام ہے، جو پاسداران انقلاب ہے، جو ان کی سیاسی لیڈرشپ ہے، جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گی اور وہ حقیقی معنوں میں ایک قوم ہے۔ مگر اس کا جو آؤٹ کم ہو رہا تھا، جس طرح سے آمدہ ہرمز بند تھے، آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی تھی، دنیا بھر میں اس کی مشکلات ہو رہی تھی۔ جو برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کم و بیش 40 سے زائد ممالک کا ایک اجلاس کیا تھا، آن لائن اجلاس تھا، اس میں بھی انہوں نے مذمت کی تھی، اقوام متحدہ میں یہ معاملہ چلا گیا تھا۔ غرض اس کے حوالے سے مختلف جو ہیلے بہانے ہیں وہ سامنے آ رہے تھے، اور یہ بات بھی درست ثابت ہو رہی تھی کہ صدر ٹرمپ آمدہ ہرمز کو ایران سے نہیں چھڑوا سکتے، اور ایران نے مکمل طور پر اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا۔ اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بات چیت جاری ہے، اس وقت بھی ایران نے کہا ہے کہ وہاں پر مائنز ہے، اور وہ جو بھی جہاز گزریں گے اس کی اجازت سے یا اس کے تعاون کے ساتھ ہی وہاں سے گزر سکتے ہیں، بصورت دیگر نقصان ان کو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا پڑوسی ملک ہے ایران، اور پاکستان نے تمام تر دباؤ امریکی یہ مسترد کر دیا کہ وہ اس جنگ میں امریکہ کا یا اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف جو بھارت کی حکمت عملی ہے، جو اس کی سیاست ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، اس کو یقیناً نقصان ہوا ہے، اور جس طرح سے ایران کے جہاز جو ایک مشقوں میں بھارت میں گئے تھے اور وہ جو واپس نکلا تو اس کو جس طرح سے امریکہ نے ہٹ کیا اور جو کرو تھا، جو عملہ تھا، وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد یقیناً ایران میں بھارت کے حوالے سے جو اچھے جذبات نہیں ہیں۔ پاکستان کا جو کردار تھا، پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، ایران جو رد عمل دے رہا ہے، جو امریکی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اس کو نشانہ بنا کر اس سے یقیناً بے چینی و اضطراب پیدا ہو رہا تھا، اور یہ خدا نخواستہ یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ اگر یہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں مشرق وسطیٰ، یہ بھی ایران پر حملہ کر دیں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی اور جنگ کس طرح سے پھیل سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو، ممالک کو آپس میں لڑا دیا جائے اور جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر لی جائے۔ مگر یہ بات ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے، ہمارے جو سعودی عرب ہے، ہماری UAE ہے، قطر ہے، دیگر جو تمام ممالک ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ جو اٹیکس ایران کی جانب سے ہوتے رہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ کاؤنٹر کیا، ان کو میزائلز کو، ڈرون کو مار گرایا، مگر خود جواب نہیں دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کا راضی رول آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستان پر یہ دباؤ موجود تھا، اور جب آخری دن میں جب ایران نے سعودیہ کی جو آئل تنصیبات اس کو ہٹ کیا تو پاکستان نے مذمت کی، تشویش کا اظہار کیا، اور ایک بار پھر اس عزم کا دہرایا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب بھی ضرورت ہوگی پاکستان جو ہے قدم بقدم اپنے جو سعودی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔
پاکستان کے پر دباؤ ناظرین یہ بھی تھا کہ ایران اور سعودی عرب میں اس کو کیا چوائس کرنی ہے، اور یہ یقیناً مشکل ہے۔ ایک طرف پڑوسی ملک ہے، دوسری طرف جو ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے، اور یہ اس میں پاکستان کو جو چوز کرنا کوئی مشکل تھی، اس مشکل سے بھی اس جنگ کا جو خاتمہ ہے اس نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ کل ہمیں امید کرنی چاہیے اور کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے جو لبنان پر جس طرح سے وحشیانہ بمباری کی، کم و بیش 100 سے زائد لوگ جو شہید ہو گئے، جو تمام جو سویلین انفراسٹرکچر تھا جس طرح سے تباہ و برباد ہوا، اس نے یقیناً اسرائیل کا ایک مکروہ چہرہ، ایک منحوس چہرہ ایک بار پھر جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ سخت الفاظ ہیں، مگر یہی جو ہے نیتن یاہو نے کیا ہے، اور نیتن یاہو کی یہ کوشش ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سیز فائر نہ ہو۔ امریکہ کو اسرائیل نے الجھایا، امریکہ کی جو اس کی ملٹری مائٹ تھی، جو اس کی پولیٹیکل مائٹ تھی، وہ ساری اس جنگ میں اس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اور صدر ٹرمپ کا جو ویژن تھا، ان کی جو حکمت عملی تھی، جو ان کے بیانات تھے، جو ان کو لبو لے جاتا، حتیٰ کہ جو انہوں نے گالیاں بھی دیں اپنے ٹویٹر پیغام پر، تو اس کے ذیل میں جو امریکہ کا جو امیج تھا وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، جب یہ سوال وہاں پہ اب دیکھیے گا آپ، یہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ میڈیا میں زیر بحث آئے گا، جب یہ اس جنگ کو، جب یہ جنگ حقیقی معنوں میں ختم ہو جائے گی کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں، کہ جناب ہم سعودی عرب یہ سوچ سکتا ہے، یو اے ای یہ سوچ سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر ہم کس طرح سے رلائی کریں کہ ایران کی جانب سے جو اٹیک ہوئے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے، بلکہ جو ایران کے میزائل تھے، جو ایران کی جو حملے تھے، اس سے اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی وسیع پیمانے پر جو ہے وہ تباہی و بربادی ہوئی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ناظرین، یہ ایک اس کی بڑی ڈائمنشنز ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گے، مگر اس میں جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ پاکستان اس میں سرخرو ہوا ہے۔ پاکستان کے مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے، چابہار کی بندرگاہ اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ مل کے آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں جو چین کا رول ہے، آپ جانتے ہیں کہ در پردہ ان مذاکرات میں چائنا جو ہے وہ بڑا متحرک کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس طرح سے ایک نیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو پرانی اسٹریٹجی تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، وہ ہمیں پسپائی کا شکار نظر آتی ہے۔ اور پاکستان کے لیے، اس جنوبی ایشیا کے لیے اور دنیا بھر کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کے، امن کے نئے امکانات جو ہیں وہ ظاہر ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔